بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. جیسا کہ آپ نے شیخ عبد المعید صاحب حفظہ اللہ سے سنا کہ آج کا عنوان منہج سلف اور منہج سلف کے آئینے میں اتحاد و اتفاق کی اہمیت. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کا راستہ ایک ہے اور کفر کے راستے بہت ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ. امتکم کی تفسیر امام بغوی نے کی دینکم واحد، تمہارا دین ایک ہے. جب دین ایک ہوگا تو دل بھی ایک ہوں گے، جب دل ایک ہوگا تو صفوں میں بھی اتحاد ہوگا. اور اللہ نے پوری انسانیت کو دین کے اتحاد کے ساتھ پیدا کیا. یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کا دین ایک تھا اور ان کی جو اولاد تھی اور ان کے جو پیروکار تھے وہ تمام کے تمام اختلاف سے دور تھے، ایک دین پر تھے، اختلاف سے دور تھے. یعنی 1000 سال تک امت میں کوئی اختلاف نہیں تھا. امام طبری نے روایت کی کان بین آدم و نوح 10 قرون كلهم كانوا على التوحید اور كلهم كانوا على الاسلام. آدم علیہ السلام کے درمیان اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں تھیں، یعنی 1000 سال تھے، سب کے سب توحید پہ تھے، اسلام پہ تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ. اس کے بعد کیا ہے فبعث اللہ النبیین مبشرین. تمام لوگ ایک امت تھے. کان الناس تمام انسان آدم کی اولاد ایک تھے. اختلاف پیدا ہونے کے بعد نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو اللہ نے بھیجا. یعنی اختلاف شرک کے ذریعے پیدا ہوا، عقیدے میں فساد کے ذریعے پیدا ہوا، منہج میں اختلاف سے اختلاف پیدا ہوا. جب تک لوگ توحید پر تھے اختلاف نہیں تھا، کیونکہ آپ نے سن لیا کلہم کانوا علی التوحید کلہم کانوا علی الاسلام. لیکن یہ آیت کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک تھے. لیکن نبیوں کو کب بھیجا؟ ابی بن کعب کی قرأت میں ہے، صحیح روایت ہے. ابی بن کعب کی قرأت کا مطلب قرأت شاذہ، اور ہم جو قرأت پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قرأت متواترہ. یا ہر دور ہر زمانے میں لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں پڑھا ہے اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا. اور رسم عثمانی کے مطابق ہے اور عربی زبان و ادب کے مطابق ہے. یہ قرأت متواترہ میں 3 اہم شروط ہیں. پڑھنے والے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے انشاءاللہ. لیکن قرأت شاذہ جس میں شرطیں پائی جائیں انہوں نے رسول اللہ سے سنی ہے، لیکن سند ہمارے پاس اتنی مضبوط نہیں ہے. تو یہ بھی قرأت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کان الناس امۃ واحدہ فاختلفوا فبعث اللہ النبیین مبشرین. لوگ ایک تھے لیکن جب لوگوں میں اختلاف آیا، کیسے؟ شرک کے ذریعے. شرک کے ذریعے اختلاف کب آیا؟ بزرگوں کی شان میں غلو کرنے کے ذریعے. یعنی اختلاف پیدا ہوا شرک سے، اور شرک کا آغاز ہوا نوح علیہ السلام کی قوم میں. اور نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کا آغاز کس ذریعے سے ہوا؟ بسبب الغلو فی الصالحین، بزرگوں کی شان میں غلو کے ذریعے سے. ود سوا یغوث یعوق نصر ہؤلاء رجال صالحین من قوم نوح. نوح علیہ السلام کے نیک لوگ تھے. جب یہ مر گئے تو شیطان نے ان کے بیٹوں ان کے پوتوں کے دلوں میں بات ڈالی کہ تمہارے بابا دادا بڑے نیک صالح تھے، تم ایسا نہیں بن سکتے تو کم سے کم ان کی تصویریں تو بنا لو. چنانچہ امام ابن قیم کہتے ہیں لما ماتوا عکفوا علی قبورہم ثم صوروا تماثیلہم جی حتی طال علیہم الامد فعبدوہم. یعنی انہوں نے ان کی تصویریں بنا لی، ان پر اعتکاف شروع کیا، مراقبہ شروع کیا، اور ایک زمانے کے بعد انہوں نے ان کی پرستی شروع کر دی. تو معلوم ہوا کہ دنیا میں توحید پر لوگ تھے تو متحد تھے. جب توحید ختم ہوا تو اختلاف ہوا، اور اختلاف ختم کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا کس لیے؟
اختلاف ختم کرنے کے لیے، اور اختلاف ختم کرنے کے لیے اصول دیے توحید، اطاعت، اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت، اسی بنیاد پہ اتحاد ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اتحاد ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف اس کے بعد وينهاهم عن المنكر اس کے بعد ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، یعنی یہ جو صفات اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جو توریت انجیل میں آپ کے صفات تھے کہ وہ بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، پاک چیزوں کو حلال کریں گے، گندی چیزوں کو حرام کریں گے، اور اختلاف اور انتشار کی زنجیروں کو کاٹیں گے، یعنی غلامی کی زنجیروں کو کاٹیں گے، غیر اللہ کی زنجیروں کو کاٹیں گے، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی عبادت پر اکٹھا کریں گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف دور کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے افضل ترین سورت ہے، توریت انجیل و زبور میں نازل نہیں ہوئی، جس سورت کا دوسرا نام سورۃ الصلاح بھی ہے، نماز کی سورت۔ اس میں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ جو بھی صیغہ ہے جمع کا صیغہ ہے، یہ بھی تو کہہ سکتے ایاک اعبد و ایاک استعین کہہ سکتے، اہدنا کی جگہ اہدنی پڑھتے، لیکن جمع کا صیغہ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ حالانکہ آپ اکیلے بھی پڑھیں گے تو ایاک نعبد ہی پڑھنا پڑے گا، نفل نماز اکیلے اگر آپ پڑھیں گے تو بھی وہ ایاک نستعین نہیں پڑھنا پڑے گا، جمع کا صیغہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ عبادت کا راستہ ایک ہے، اور جب تک اللہ کی خالص عبادت نہیں ہوگی اور جب تک ہم اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے ہمارے دلوں میں اتحاد نہیں، ہمارے صفوں میں اتحاد نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنی نہیں کہا ہمیں ہدایت دے، نہیں مجھے ہدایت دے، اہدنا ہم سب کو ہدایت دے، جمع کا صیغہ۔ تو معلوم ہوا کہ عقیدے کی نعمت یہ عظیم نعمت ہے، اور عقیدے کی بنیاد پر اتحاد ہوگا، اور جو آدمی عقیدے کی بنیاد پر دعوت دیتا ہے اس کو چاہیے کہ صرف اپنی فکر نہیں پوری ملت کی فکر ہو، سب کی ہدایت کی دعا کرے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے بعد صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ غیر المغضوب، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ والضالین سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ کو پتہ ہے۔ جن پر اللہ کا انعام ہوا ان سے مراد انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ان سے مراد یہود، جو گمراہ ہو گئے ان سے مراد نصارہ، جیسا کہ عدی بن حاتم کی روایت میں۔ لیکن یہ سوال یہ ہے کہ مغضوب علیہم وہ الگ ہو گئے، دین سے الگ ہو گئے، شریعت سے الگ ہو گئے تو اللہ کا غضب نازل ہوا۔ نصارہ صحیح دین سے الگ ہو گئے، اختلاف کیا انہوں نے تو وہ گمراہ ہو گئے، لیکن جو لوگ صحیح دین پر تھے ان میں اختلاف نہیں ہوا۔ اسی لیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی صراط الذین انعمت علیہم، جمع کا صیغہ، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ کیا ان کے صفوں میں اختلاف ہوا؟ کیا ان کے درمیان عقیدے کی بنیاد پر جنگیں ہوئی؟ کیا ان میں سے کسی نے ایک کو گمراہ قرار دیا، کافر کہا؟ سب کے سب ایک تھے۔ اس لیے صحیح عقیدہ جب تک نہیں ہوگا اور صحیح منہج نہیں ہوگا اس وقت اتحاد نہیں ہوگا۔ عقیدہ کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے۔ آج بہت بڑے بڑے فتین لوگ، اخوانی لوگ ہیں، بڑی بڑی کتابیں عقیدے پہ لکھی ہے، لیکن منہج میں اختلاف ہے، اسے اختلاف ہے۔ اس لیے میں نے بات کے بارے میں شاید سے سنا کہ اس آیت پہ غور کیجیے، طالب علم کو خاص طور سے، ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون، یہ سورہ انبیاء میں ہے، اور اس کے بعد چند بیچ میں سورت آ گئی، کون سی سورت؟ سورہ انبیاء کے بعد سورہ حج، اس کے بعد سورۃ المؤمنین۔ سورۃ المؤمنین میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون، فاعبدون فتقون، دونوں پہ غور کیجیے۔ فاعبدون میں عقیدے کا اتحاد اور فتقون میں منہج کا اتحاد، یعنی عبادت یہ عقیدہ ہے، میری ہی عبادت کرو تم ایک ہو، ایک رہو گے۔ فتقون میرا تقوی اختیار کرو، یعنی اپنی زندگی کے شب و روز میں، اپنے معاملات میں، اپنے اخلاق میں، کردار میں، معاملات میں، زندگی کے تمام راستے میں تقوی اختیار کرو، منہج تمہارا ایک رہے گا تو اختلاف نہیں رہے گا، تب ایک رہو۔ یہ عقیدے اور منہج کا اتحاد ہوگا تو ہم متحد رہیں گے، ورنہ چاہے اختلاف اور انتشار کو دور کرنے کی جتنی کوششیں کریں، دنیا کے تمام سروں کو جوڑ لیں، پھر بھی اتحاد نہیں ہوگا۔ جو اتحاد پیدا کریں گے اور اختلاف ہوگا، اس لیے کہ دلوں کے اتحاد سے اتحاد ہے، سروں کے جوڑنے سے اتحاد اگر ہوتا پوری دنیا میں جمہوری نظام قائم ہے، کیوں نہیں اتحاد ہے؟ کمیونزم کے ذریعے کیوں نہیں اتحاد آیا؟ اشتراکیت کے ذریعے کیوں نہیں اتحاد آیا؟ سرمایہ داری کے ذریعے کیوں نہیں اتحاد ہوا؟ بھائی روس نے 70 سال حکومت کی نا، روس میں سوویت یونین 70 سال میں ٹوٹ گئی نا وہ، اس لیے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، منزل سے ہٹیں گے کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اتحاد قائم ہوگا قرآن و سنت اور صحابہ کے منہج پر، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ وَإِنْ آمَنُوا جی بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس کے بعد وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، شقاق کا معنی اختلاف۔ اگر یہ لوگ ایمان لائیں اسی طرح جس طرح تم لوگ صحابہ ایمان لائے ہو تو ہدایت ملے گی، ہدایت ملے گی، عقیدے میں ہدایت ملے گی، عمل میں ہدایت ملے گی، منزل تک پہنچ جائیں گے۔
اور اگر صحابہ کی طرح ایمان نہیں لائے تو ہدایت نہیں ملے گی، یعنی اندھیرے میں کچھ نہیں پتہ کہاں جا رہے ہیں، بھائی گڈھے میں ہی تو گر سکتے ہیں، کوئی سانپ بچھو بھی تو ہمیں ڈس سکتا ہے، لیکن جب روشنی ہوگی تو ہم راستہ دیکھیں گے، جب روشنی ہی اللہ ہٹا دے گا تو کہیں بھی بھٹک سکتے ہیں، یہ تو غیان میں ماحول. اس لیے کہا وَإِن تَوَلُّوا، اگر صحابہ کے عقیدے سے ہٹ گئے اور صحابہ کے شاہراہ سے بھٹک گئے فَإِنَّمَا ہُمْ فِي شِقَاقٍ، ہمیشہ شقاق میں ہوں گے. شقاق کا معنی کیا ہے بھائی؟ معلوم ہے آپ کو؟ اختلاف. شقاق کے معنی اختلاف، کیونکہ کہا جاتا ہے شق الطاعہ، یعنی جس نے مسلمانوں کے صفوں میں اختلاف پیدا کیا اس کے لیے شق بولتے ہیں. شق اس کو پھاڑنا، شقاق پھاڑنا. شقاق کسی شقاق کو کہتے ہیں. شقاق کس کو کہتے ہیں بھائی؟ شقوق، شقاق. تو شقاق کے معنی اختلاف، دلوں میں اختلاف ہو جائے گا، ان کی جماعت میں اختلاف ہوگا، ہر جگہ اختلاف ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، جی اس کے بعد لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275، جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، یعنی اللہ کی کتاب میں جنہوں نے اختلاف کیا لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، ہمیں دور کے اختلاف ہوں گے، یعنی ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے. کیوں؟ لام تاکید فی ظرف ہے، پری پوزیشن ہے، شقاق بعید یہ تاکید ہے، یعنی ہمیشہ دور کے اختلاف میں رہیں گے، وہ کبھی قریب نہیں ہو سکتے، ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے. کتاب میں اختلاف کریں گے، ہمیشہ اختلاف کریں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک عقیدے کا اتحاد نہیں ہے، نمبر 1 سنت میں اتحاد نہیں ہے اور منہج میں اتحاد نہیں ہے، اور جب تک منزل ایک نہیں ہوگی کبھی بھی امت میں اتحاد نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اب یہ غور کر لیجیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں جو فرمایا ان دو قیدیوں کو، جو آپ لوگ سب تو جانتے ہیں، آپ کو تقریر کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں یوسف علیہ السلام کی جیل کے واقعے. ان دو قیدیوں کو جو خواب میں دیکھا تھا تو ان کے خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے کیا کہا تھا؟ بھئی کھانا آنے سے پہلے ہم تمہاری پریشانی کو دور کریں گے، اللہ کے حکم سے خوابوں کی تعبیر کر دیں گے. نبأتکم بتاویل قبل ان یاتیکم، یعنی کھانا آنے سے پہلے میں تعبیر کر دوں گا. لیکن ایک موقع ملا تبلیغ کا تو تعبیر بعد میں بیان کی، لیکن توحید کی دعوت پہلے دی. ارباب متفرقون یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے قیدی بھائیو، دیکھیں انداز کتنا پیارا ہے. فلاں کو ہم گالی دیں، فلاں کو برا بھلا کہیں، ان کے معبودوں کی توہین کرے، یہ نبوی دعوت نہیں، انبیاء کی دعوت نہیں. یا صاحب السجن، اے میرے قیدی بھائیوں. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہوا کہ غیر مسلموں کو بھی اگر دعوت دیتے ہو، اگر بھائی کہہ دیں تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں. جب بعض دعات جو ناراض ہوتے ہیں، وہ ہمارا بھائی نہیں ہے، انسان نہیں ہے، آدم کی اولاد نہیں ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا کیوں کہا؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا کیوں کہا؟ کہا کہ میرے قیدی ساتھیوں، أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ، بیٹھائے بچے، أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. کیا بہت سارے یہ متفرق جو رب بنائے ہو، جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، کیا وہ بہتر ہے یا ایک اللہ بہتر ہے؟ یعنی بہت سارے باطل معبود بہتر ہے یا ایک اللہ؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ارباب متفرقون، یہ جتنے کنکر ہیں اتنے شنکر ہیں، وہ سب بٹے ہوئے معبودوں کے ساتھ. اس لیے ہندوستان میں کئی کروڑ 83 کروڑ باطل معبودوں کی عبادت ہو رہی ہے. کسی کا صبح کا مذہب کچھ ہے، شام کا مذہب کچھ ہے، ساؤتھ کا کچھ ہے، نارتھ کا کچھ ہے، ہمیشہ ان کے طریقے بدلتے رہتے ہیں. بدعتیوں کی بھی بات میں دیکھیے، ان کا طریقہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے. کبھی 1 منزلہ ٹوپی، کبھی 2 منزلہ ٹوپی، کبھی 3 منزلہ ٹوپی. میں رہا ان لوگوں کے ساتھ، ہمیشہ ان کا ٹریڈ مارکا بدلتا رہتا ہے. لیکن سورہ فاتحہ کبھی بدلا، نماز کی رکعتیں کبھی بدلی، ان کی آوازوں میں کبھی فرق آیا. اس لیے صحیح دین اور صحیح عقیدہ وہی ہے کہ اسی بنیاد پر اتحاد ہوگا. اس لیے حضرت حذیفہ نے کہا فَإِنَّ خُذُوا طَرِيقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، پچھلوں کے طریقے کو اختیار کرو تبھی متحد رہو گے. فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَدَعْ لِلْآخِرِ مَقَالًا، کیونکہ جو پیچھے گزر چکے ہیں انہوں نے بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی شگاف نہیں چھوڑا، کوئی راستہ نہیں چھوڑا، سب کو بنا دیا، سب کچھ بتا دیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا مَعْشَرَ الْقُرَىٰ خُذُوا طَرِيقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. اور امام مالک کا مشہور قول لَن يُصْلِحَ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَتْ أَوَّلَهَا، بعد میں آنے والے اسی وقت صحیح رہیں گے جب پچھلے لوگوں کے طریقے پر چلیں گے. اس لیے العصمۃ بالسنت نجاح، امام زہری کا جو مشہور قول ہے، سنت کو پکڑو گے تو نجات ہوگی، اختلاف سے نجات ہوگی، فتنے سے نجات ہوگی، بلاؤں سے نجات ہوگی، اللہ کے غضب سے نجات ہوگی. جی تو معلوم یہ ہوگا کہ عقیدے اور منہج کے اتحاد سے اتحاد ہوگا، اور یہی صحابہ و سلف کا منہج رہا ہے. اس آیت کو غور کیجیے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. غالباً 115 سورہ نمبر کی آیت سورہ نساء کی، کہ جو حق واضح ہونے کے بعد
یشاقق الرسول، جس نے رسول کی مخالفت کی. شاقہ یہ شقوں کا معنی یعنی اس کے متوازی کوئی دوسرا راستہ اپنایا، یعنی رسول کے طریقے کے مقابلے میں کوئی دوسرا راستہ اپنایا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کے طریقے کو چھوڑ دیا. مؤمنین سے مراد امام شافعی کہتے ہیں صحابہ کا اجماع ہے. امام شافعی سے سوال کیا گیا کہ صحابہ کا اجماع یہ امت کے لیے دلیل ہے، بتائیے. انہوں نے پورے قرآن کو پڑھا الف سے لے کر یعنی الف لام میم سے لے کر ناس تک. انہوں نے یہی آیت پیش کیا اور امت نے اس بات پر اتفاق کیا کہ المؤمنین سے مراد صحابہ، کیونکہ اس وقت ایمان والے کون؟ صحابہ تھے. تو حق واضح ہونے کے بعد جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا اور صحابہ کے طریقے سے الگ ہو گیا، یعنی اختلاف کیا اس نے، تو کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں جائے گا. نولی مت جدھر جائے گا، پیر طریقت کی طرف جائے گا، بیت و ارشاد کی طرف جائے گا، کسی بستی کی طرف نسبت کرے گا، کسی شخصیت کی طرف نسبت کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج کو چھوڑے گا، جدھر جائے گا اللہ اس کے اس عمل کو خوشنما بنا دے گا. زینا لکل ما تمنى نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. اور یہی بات عمر بن عبدالعزیز سے بھی منقول ہے. دارمی ہے آپ یہاں، ورنہ پڑھیے اس کو. یہی قول امام عمر بن عبدالعزیز نے بیان کیا. کیا بیان کیا؟ سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننا وولاة الامور بعد سننا الاخذ بها تصدیق لکتاب اللہ وقوة على دین اللہ واستکمال لطاعت اللہ. سبحان اللہ. فمن عمل بها مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالف واتبع سبيل غير المؤمنين والله الله ما تولى وصلاه جهنم وساءت مصيرا. دارمی کے اندر ہی پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی سنتوں کو جاری فرمایا، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اور خلفائے راشدین نے بھی جاری کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے ساتھ خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کرو گے تو کیا ہوگا؟ تصدیق لکتاب اللہ. گویا کہ سنت پہ چلنا اور صحابہ کے طریقے پہ چلنا یہ قرآن کی تصدیق ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہ عمل کب ہوگا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پہ عمل کب ہوگا؟ ان ھذا القرآن یہدی للذی اقوم، پہ کب عمل ہوگا؟ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو پکڑو، اس پر عمل کب ہوگا؟ کب عمل ہوگا؟ جب سنت کے ساتھ خلفائے راشدین کے طریقے پر چلا جائے گا تو آپ کو قرآن پڑھنے میں مدد ملے گی، قرآن سمجھنے میں مدد ملے گی، قرآن سمجھ سکے. اور ومن عمل بها فمهتد، جو رسول اللہ کی سنتوں پر خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرے گا وہ منزل تک پہنچے گا، ورنہ منزل میں کہیں بھی بھٹک سکتا، شیطان اچک لے گا اس کو. اور جو من استنصر بها فهو منصور، جو مدد چاہے گا یعنی خلفائے راشدین کے طریقے پر چلے گا تو اس کی مدد کی جائے گی. اس کا مطلب جو خلفائے راشدین صحابہ کے طریقے سے ہٹ جائے گا اس کی مدد نہیں ہو سکتی. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین الحق، جو ہے ایک امت جو حق پر رہے گی جس کی مدد کی جائے گی، ایک جماعت حق پر رہے گی جس کی مدد کی جائے گی، اسے مراد کون؟ بھئی امام بخاری نے کہا اہل الحدیث، ٹھیک ہے، لیکن علی بن مدینی نے کہا، امام بخاری کے استاد، اِن لم یکون اہل الحدیث فلا ادری من هم، ٹھیک. اور امام شافعی نے فرمایا اذا رأیت اصحاب الحدیث فکأنی رأیت احدا من اصحاب رسول اللہ. بچے کو ادھر بیٹھائیے، ڈسٹرب کرے گا، پروگرام خراب ہو جائے گا، بہت مختصر پروگرام ہے، نہیں لانا چاہیے اس کو. جی کیا مطلب ہوا کہ جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے میں کسی نبی کے صحابی کو دیکھ رہا ہوں. گویا کہ صحابہ کے منہج کی عملی تصویر اہل الحدیث ہیں، اپنی عقیدے، اپنی عبادات، معاملات میں وہ ان کی روشن تصویر پیش کرتے ہیں. رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا کی عملی تصویر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے منہج پر چلے بغیر امت میں اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، اور جو ہٹے گا جدھر جائے گا اللہ ادھر ہی ڈال دے گا اور اسے جہنم میں داخل کرے گا. چلیے آگے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، کیا مطلب اس کا؟ اللہ کی رسی کو پکڑو. بھئی اللہ کی رسی سے کیا مراد؟ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین ہے. سنا آپ نے اس سے پہلے سلف کی تفسیر ہے، اختلاف تنوع کہتے ہیں، یعنی تمام سلف نے جو تفسیر کی ہے ان کی تفاسیر میں اختلاف جو پایا جاتا ہے اس کو اختلاف تنوع کہتے ہیں. اختلاف تنوع کا مطلب تشریح کے لیے کسی نے ایک قسم بیان کی، کسی نے دوسری قسم بیان کی، کسی نے تیسری قسم بیان کی. اب موبائل کی کوئی ایک آپ نے کوالٹی بیان کی کہ آپ نے اس کی دوسرے فنکشن کو بیان کیا، اس نے یا اس کا تیسرا فنکشن بیان کر دیا. تمام باتوں کو ملانے سے تشریح مکمل ہوتی ہے. تو اللہ کی رسی سے مراد قرآن، اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین، اللہ کی رسی سے مراد صراط المستقیم، اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا عہد و پیمان، ٹھیک ہے. لیکن عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا؟ یہ غور سے سنیے. عبداللہ بن مسعود نے کہا علیکم بالطاعۃ والجماعۃ فانما هو حبل اللہ، یعنی امیر کی اطاعت کرو، خلیفہ وقت کی اطاعت کرو، قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ حاکم وقت کی اطاعت کرو، اور جماعت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اجتماعیت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. کیوں؟ اس لیے کہ یہی اللہ کی رسی ہے. یعنی اہل سنت والجماعت کے منہج کو پکڑو، صحابہ کی جماعت کے منہج پر چلو، یہ وہ رسی ہے جس رسی کے پکڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یعنی اللہ کی رسی کو پکڑو لیکن اکیلے نہیں، جمیعاً، اکٹھے. اور وہ بھی کیا؟ بلا اختلاف نہ کرو.
عقیدے میں اختلاف نہ کرو، نمازوں میں اختلاف مت کرو، غسل میں اختلاف مت کرو، دلوں میں اختلاف مت کرو. بھائی آیت کے سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، کسی حدیث کی تحقیق میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن تمہارا منہج کیا ہونا چاہیے؟ اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن بس حدیث مصطفیٰ برجا مسلم داشتن. اصل دین قرآن ہے جس کی تعظیم کی جائے گی اور دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ کی حدیث لی جائے گی. اسلام کے گلشن کے دو پھول اطیع اللہ اطیع الرسول. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن و سنت کے ساتھ صحابہ کی جماعت کو لازم پکڑو، یہی رسی ہے. اگر اس رسی کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی چھوڑ دے گا. یہ تفسیر کس نے کی؟ صحابی کی تفسیر. کس نے کی تفسیر؟ ابن مسعود. اور اس کے بعد چند آیات کے بعد اللہ نے کہا یہود و نصارہ کیوں اختلاف میں پڑ گئے؟ اللہ کی رسی کو چھوڑا، گروہوں میں پڑ گئے. تو کیا کہا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اس کے بعد وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ إِلَى آخِرِ الآیہ. ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اختلاف میں پڑ گئے. تفرق اور مختلف کیا مطلب؟ الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے. 73 فرقے 72 فرقوں میں بٹے کہ نہیں؟ بھائی یہود جو ہے، یہود 71 فرقے میں بٹ گئے اور نصارہ 72 فرقے میں بٹے. حدیث صاحب بن مالک کی وقت ملے گا تو بتائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم ان کی طرح مت ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر انہوں نے ایک نئی کتاب بنائی تھی، اس کا نام تھا تلمود. کیا نام تھا بھائی؟ تلمود. نہیں کہ یہ سب کا مجموع معجون مرکب ہے. اور اللہ ان کے بارے میں کہا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم. ویل ہے، ہلاکت و بربادی ہے ان یہودیوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اس میں تحریف کرتے ہیں، چینجنگ کرتے ہیں، ان کے مضامین کو بدل دیتے ہیں. کہتے ہیں هذا من دین اللہ، اللہ کی طرف سے. کیوں؟ دنیا کے لیے، دنیا طلبی کے لیے. تو امت کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو یہود و نصارہ کے طریقے پر چلیں گے. نہیں چلیں گے. عبداللہ بن عمرو بن عاص کی حدیث پڑھیے تو لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّىٰ إِن كَانَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ أَتَاهُمْ وَعَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّةٍ مَن يَصْنَعُ ذَٰلِكَ أَحْمَدُ. میری امت کے اوپر وہ سارے حالات طاری ہوں گے جو بنی اسرائیل پر طاری ہوئے. یہود و نصارہ میں جو برائیاں پیدا ہوئیں وہ ساری برائیاں اس امت میں داخل ہوں گی. یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنی ماں سے بھی اپنا منہ کالا کیا ہے اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ، تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو یہ برائی کریں گے. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ. برابر یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلو گے. تو یہود و نصارہ مختلف کوریوں میں بٹ گئے، گروہوں میں بٹ گئے. کب بٹے؟ من بعد ما جاءهم البینات، دلائل آنے کے بعد، حق واضح ہونے کے بعد. حق واضح ہونے کے بعد اگر عمل نہیں کیا، حق واضح ہونے کے بعد علم حاصل نہیں کیا یا علم حاصل کیا عمل نہیں کیا تو بھی اختلاف ہوگا. حق واضح ہو گیا، علم آ گیا، عمل نہیں کیجیے گا تو بھی اختلاف ہوگا. اور حق واضح ہونے کے بعد آپ نے علم بھی حاصل نہیں کیا یا بغیر علم کے عمل کیا تو بھی اختلاف ہوگا. یاد رکھیے، علم آنے کے بعد اگر عمل نہیں کیا تو بھی اختلاف. علم آنے کے بعد آپ نے عمل کیا بغیر علم کے تو بھی اختلاف. نہیں سمجھ میں آیا؟ یہودی 72 فرقے میں کیوں بٹ گئے؟ یہود 71 میں کیوں بٹے؟ اور بیماری کی حدیث ہے. اس لیے کہ انہوں نے علم تو حاصل کیا لیکن علم کے خلاف عمل کیا. نصارہ 72 میں کیوں بٹے؟ جی عمل کیا لیکن علم حاصل نہیں کیا. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت کیوں ملی؟ اللہ کے نیک بندوں کو صراط مستقیم ہدایت کیوں ملی؟ اس لیے کہ انہوں نے علم بھی حاصل کیا اور علم کے مطابق عمل بھی کیا. تو اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے اور علم کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو ہم کو بھی ہدایت نہیں ملے گی، ہم متحد نہیں رہ سکتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ باتیں بہت اہم تھی. اس سلسلے میں کچھ حدیثیں آپ کو میں سناتا ہوں بہت شارٹ میں. دیکھیے یہ فرق والی حدیث ہے، اتنا وقت کہاں کی حدیثیں پیش کی جائے، بس شارٹ تھوڑا. یہ جو 72 73 فرقے والی جو حدیث ہے میں نے اب تک جو تلاشا ہے 8 صحابہ سے یہ حدیث ہے. کتنے صحابہ سے؟ یہود و نصارہ 72 میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقے میں بٹے گی. یہ حدیث کو متواتر مانوی کہا گیا. متواتر سمجھتے ہیں نا، بہت زیادہ تعداد میں لوگوں نے روایت کیا. لیکن صحابہ جو ہیں ان میں العمل بالنیات تو صرف عمر بن خطاب سے اور ابو ہریرہ سے نہیں، حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے. لیکن کتنی مشہور ہو گئی جی. اور یہ دیکھیں 8 صحابہ سے حدیث مروی ہے. کون سنیے؟ عوف بن مالک، معاویہ بن ابی سفیان، سعد بن ابی وقاص، عمر بن عوف، انس بن مالک، ابو ہریرہ. جی اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر صحابہ ہیں. تقریباً 6 کا میں نے ابھی یہاں تک کیا. تو عوف بن مالک والی حدیث دیکھیے. افترقت الیہود علی 71 فرقہ. یہود 71 فرقے میں بٹ گئے. 71 فرقے میں بٹ گئے تو وہ 71 فرقے جنت میں جائیں گے نہیں. فواحدۃ فی الجنہ، 71 میں 70 جہنمی ہے اور ایک فواحدۃ فی الجنہ و70 فی النار. 71 میں 70 جہنمی اور ایک جنتی ہیں. آگے چلیے. وافترقت النصارى على 72 فرقہ.
ف71 فی النار واحدۃ فی الجنہ. نصارہ 71 میں بٹے، یعنی 72 میں بٹے، یعنی نصارہ 72 میں بٹے، 72 میں بٹے تھے، 71 جہنمی، ف71 فی النار واحدۃ فی الجنہ. 71 جہنمی ہے. کیوں؟ اختلاف کیا انہوں نے. کیوں؟ افترق، اصل منزل سے ہٹ گئے. اصل منزل سے ہٹنے کی وجہ سے، اختلاف کرنے کی وجہ سے جہنم ہے. واضح ہوئی بات نا. اور ایک جو جنتی وہ اپنے مقصد پہ قائم رہے، انہوں نے اختلاف نہیں کیا، تھوڑے ہی تعداد میں تھے، تو وہ جنت کے اندر گئے، یا جنت ان کا انجام ہوگا. اور آپ نے فرمایا، سنی حدیث، والذی نفس محمد بیدی لتفترقن امتی علی 73 فرقہ واحدۃ فی الجنہ و72 فی النار. قیل یا رسول اللہ من هم؟ قال الجماعہ. قال ابن ماجہ واللفظ له ابن ابی عاصم اللالکائی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ایک جماعت جنتی ہوگی اور بقیہ 72 جہنمی ہوں گے. وہ جو جہنمی ہوں گے تو ان کو ہم ہمیشہ ہمیں جہنمی نہیں کہتے. جن کے عقیدے میں شرک اکبر نہیں ہوگا یا جو شبہات کے شکار ہوں گے، ان پر حجت پوری نہیں ہوئی، تو امید کی جاتی ہے کہ وہ جہنم سے نکالے جائیں گے، کیونکہ وہ مسلمان ہیں. اس سے یہ اشارہ ہے کہ اختلاف میری امت 72 میں بٹے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں بٹے تھے، صحابہ کے زمانے میں نہیں بٹے تھے، تابعین کے زمانے میں نہیں بٹے تھے، تابع تابعین. کیوں؟ علامہ شہرستانی کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ ارے بہت بڑے اسلام کے اسکالر مورخ، ان کی کتاب ہے الفرق بین الفرق. کہتے ہیں کان المسلمون فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی منہاج واحد فی اصول الدین وفروعہ غیر من اظہر وفاقا واضمر نفاقا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام مسلمان ایک شاہراہ پر تھے، ایک طریقے پر تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا سوائے منافقین کے. منافق لوگ کیونکہ دن کے دلوں میں کفر تھا، لیکن زمان میں اتحاد کے نعرے لگائے. منافقین کو چھوڑ کر کوئی اختلاف نہیں تھا. اختلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوا ہے. آپ کی جو حدیث مان علی واصحابی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا، نہ اصولی اختلاف نہ فروعی اختلاف تھا. تو اس لیے کہتے ہیں اس حدیث میں ایک جماعت جو جنتی ہوگی وہ کون ہوں گے؟ تو کہا الجماعہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جماعت والے ہوں گے. جماعت سے مراد جماعت نکالنے والے نہیں، جماعت والے سے مراد جو صحابہ کی جماعت پہ ہوں گے. کیونکہ معاویہ بن سفیان کی حدیث میں موجود ہے، انہوں نے عامر بن عبداللہ بن ابی لحی کہتے ہیں کہ حججنا مع معاویہ بن ابی سفیان فلما قدمنا مکہ قام حين صلى الظهر فقال رسول الله ان اهل الكتاب او ان اهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 مله وستفترق هذه الامه 73 مله، يعني على الهواء دي 71 في النار واحده في الجنه. اور اس کے بعد کہا گیا قیل من هم یا رسول اللہ؟ قال هي الجماعه وانه سياتي في قوم سيخرج في امتي اقوام يتجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى من علق ولا مفصل الا دخلوا. یعنی پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہے، حضرت معاویہ بن سفیان نے بھی حدیث بیان کی ہے، مسلم احمد وغیرہ میں موجود ہے، کہ یہود و نصارہ 72 میں بٹے اور میری امت 73 میں بٹے گی. یہ اختلاف کی بنیاد احوا ہوگی. احوا کا مطلب خواہشات، نفسانی خواہشات، رائے اور فکر کی بنیاد پر اختلاف ہوگا، خواہشات کی بنیاد پر اختلاف ہوگا، مسلک کی بنیاد پر اختلاف ہوگا. اور کہا کہ یہ خواہشات کا زہر اس طرح سرایت کر جائے گا جس طرح کتے کا زہر جب سرایت کر جاتا ہے تو ایک زمانہ گزرنے کے بعد بھی کتا جس کو کاٹ لے وہ کتے کی آواز نکالتا ہے. زہر جب سرایت کر جاتا ہے تو ایک زمانے کے بعد بھی کس کی آواز نکالتا ہے؟ وہ کتے کی. تو جس کو خواہشات کا زہر سرایت کر جائے گا وہ مسلک کا نعرہ لگائے گا، اس کو کچھ نہیں، برادری، مسلک، پیرانے پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے. وہ کتے کی آواز ہے، وہ کتے کا زہر ہے، نکل رہا ہے، خواہشات کا زہر ہے وہ. اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایک جماعت جو جائے گی حق پر، وہ کون ہے؟ جماعت والے، یعنی صحابہ کی جماعت والے. آگے آئیے دوسری حدیث اور ابن مالک وغیرہ کی روایت ہے، اور بھی جو دوسری روایات ہے جس میں آپ نے فرمایا ما انا علی واصحابی، 72-73 میں ایک جماعت حق پر ہوگی جس پر میں ہوں میرے صحابہ. یہ ترمذی کی روایت ہے. اور ابن ابی بطہ کو رکھیں روایت کو، تو ما انا علیہ یوم واصحابی. نبی کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ زمانے میں صحابہ میں اختلاف نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو صحابہ میں بھی کچھ فکر اجتہادی اختلاف ہوا. نہیں ہوا بھائی؟ جنگ جمل، جنگ صفین میں صحابہ میں اختلاف ہوا نا، شیطانوں کے اجتہادی اختلاف تھا، ٹھیک ہے. لیکن بھائی مورخ ہے، معروف سیرت نگار مورخ شیخ صفی کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جنگ جمل اور جنگ صفین کا واقعہ نہیں ہوتا، یہ تحقیق ہے، پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لگا جاتا. وہ اختلاف کی وجہ سے اسلام کا سیلاب کیا جی. 70 سے 75 مسلمان مارے گئے، 70 سے 75 ہزار مسلمان مارے گئے. اختلاف کبھی رحمت نہیں ہو سکتا، اجتہادی اختلاف تھا، مخلص تھے وہ لوگ، لیکن اجتہادی اور اخلاص کے باوجود اختلاف ہوا. نیت ان کی صحیح تھی، لیکن اختلاف جب ہوا تو 70,000 لوگ مارے گئے، اور اسلام کی دعوت کا جو سیلاب اٹھا تھا وہ رک گیا. نہیں رکا،
پڑھ لیجیے تاریخ، ہم سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ اس لیے اختلاف کبھی رحمت ثابت نہیں ہو سکتا۔ مان علی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ میں اختلاف نہیں، تو اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو جماعت حق پر رہے گی والذین اتبعوہم بإحسان، جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں گے، یوں ہی دعویٰ نہیں۔ احسان کا مطلب کیا ہوا؟ اخلاص کے ساتھ، احسان کا اتقان، یعنی ان کا عمل بالکل سنت کے مطابق ہوگا۔ احسان یعنی ریاکاری اور دکھاوے کے ساتھ نہیں ہوں گے، ان کا اللہ کے ساتھ بھی احسان ہوگا اور بندوں کے ساتھ بھی احسان ہوگا۔ احسان کے ساتھ چلیں گے تب منزل ملے گی، نہیں تو منزل نہیں، اللہ کی رضامندی نہیں ملے گی، جنت نہیں ملے گی۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اس لیے اب آئیے ذرا سا اس بات پہ تھوڑی تحقیق کرتے ہیں۔ جماعت کو لازم پکڑو، جماعت سے کیا مراد ہے بھائی؟ اتبعوا السواد الاعظم، سواد اعظم کو لازم، سواد اعظم کا مطلب بڑی جماعت کو لازم پکڑو نہیں، بڑی جماعت مراد نہیں ہے۔ سواد اعظم کا مطلب بڑی جماعت مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد عظیم جماعت مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، عمر بن میمون کا قول مختصر تاریخ دمشق، علامہ البانی نے اس کی تحقیق کی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں ذرا۔ عمر بن میمون کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے مجھ سے کہا، کیا کہا؟ ان جمہور الجماعہ هي التي تفارق الجماعہ والجماعة ما وافق الحق وان كنت وحدك۔ یعنی امت کے اکثر لوگ، جمہور، اکثریت، جمہوریت ڈیموکریسی کے بارے میں رہے، جمہور لوگ اکثر صحابہ کی جماعت سے الگ ہوں گے۔ اگر تم حق پر ہو اکیلے جماعت، الجماعت ما وافق، جماعت کس کو کہتے ہیں؟ حق کے مطابق جو چلے گا وہ جماعت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے یا بہت بڑی تعداد تھی؟ تم کو اللہ نے کیا کہا؟ امت کہا نا، بہت بڑی جماعت۔ اس لیے حضرت فضیل بن عیاض نے کیا کہا؟ الزم طرق الهدى ولا يضرك بقلة السالكين، جی وإياك اور وإياكم طرق الضلالة ولا تغتر بكثرة العالم۔ فضیل بن عیاض نے کیا کہا؟ ہدایت کے راستے پہ چلو، صحابہ کے منہج پر چلو۔ ہدایت پر چلنے والے اگر تھوڑے ہیں تو اسے خوف مت کھاؤ، جنت میں جانے والے تھوڑے لوگ ہوں گے، جہنم میں جانے والے زیادہ ہوں گے، نہیں ہے؟ باطل طریقے سے بچو، باطل کے اوپر چلنے والوں کی تعداد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اکثریت کی پیروی کرو گے تو تم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ 73 میں 72 گمراہ ہیں کہ نہیں؟ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور ایمان لائیں گے بھی، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور جو ایمان لائیں گے بھی تو ان میں شرک ہوگا، اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور جو کچھ لوگ ایمان بھی لائیں گے تو ان میں بھی اکثریت کیا کرے گی؟ جی شرک کرے گی، یعنی اکثر ایمان نہیں لائیں گے، کفر پہ رہیں گے، اور جو ایمان لائیں گے ان ایمان میں بھی شرک والا ایمان زیادہ ہوگا، خالص ایمان والے کم ہوں گے۔ وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے شرک کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دھاگا دیکھا، حضرت حذیفہ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دھاگا دیکھا، کاٹ دیا۔ کیوں کاٹا؟ اس لیے کاٹا، کہا کہ یہ بھی شرک ہے۔ وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے شرک کرتے ہیں، یعنی دھاگا باندھنے کو حضرت حذیفہ نے کیا سمجھا؟ شرک سمجھا۔ چلیے آگے چلیے، جماعت سے مراد کیا ہے؟ نمبر 1 جماعت سے مراد حق کے اوپر قائم رہنا جماعت، نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر 2 جماعت سے مراد جو عالم دین، امام وقت، جو قرآن اور سنت کی تبلیغ اور اشاعت کرتا ہے وہ جماعت، محدثین کی جماعت کو جماعت کہا گیا ہے۔ دلیل اسحاق بن راہویہ، میں نہیں ہوں، امام بخاری کے استاد ہیں، اور امام بخاری نے صحیح بخاری جو ترتیب دی ہے وہ اپنے استاد اسحاق بن راہویہ کے مشورے پر۔ کہا اسحاق بن راہویہ نے کہا کہ الجماع عالم متمسک باثر النبی صلی اللہ علیہ وسلم متبعہ فمن کان معه تبع الجماعہ، یعنی وہ عالم دین جو قرآن اور سنت کے شاہراہ پہ چلتا ہو یہ جماعت ہے۔ یعنی امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی انہوں نے کوئی جماعت نہیں بنائی بلکہ حدیثوں کا درس دیا، تو جو لوگ امام بخاری، امام مسلم کے منہج پہ چلیں گے یہ سب جماعت ہے۔ تو گویا کہ محدثین نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، قرآن و سنت کی دعوت دی، اور اپنی حدیث کی کتاب میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ میں حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں۔ ہے کسی چاروں اماموں سے کسی نے لکھا ہے؟ حدیثوں کو انہوں نے سامنے پیش کیا، تو جو ان محدثین کے منہج پر چلے گا وہ جماعت۔ نمبر 2 نمبر 3 جماعت سے کیا مراد ہے؟ آئیے، امام ابن حبان نے کہا، امام ابن حبان نے فرمایا، اور سے سنیے، کہتے ہیں الجماعت ہی اجماع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت سے مراد صحابہ کرام جس مسلک پر تھے اور جن مسائل پر صحابہ کا اتفاق تھا، جب ہم اس پر متفق ہوں گے تو ہم جماعت پہ رہیں گے، اور صحابہ کے اجماع کو چھوڑیں گے تو ہم اختلاف میں چلے جائیں گے۔ صحابہ کا اجماع کیا ہوا؟ کس بات پر؟ حضرت ابوبکر صدیق کی امامت پر اجماع ہوا کہ نہیں ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بارے میں اختلاف ہوا نا؟ بعض صحابہ نے کہا نبی نہیں مرے ہیں، بعض نے کہا مر گئے ہیں، واقعہ معلوم ہے حضرت عمر کا۔ تب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 4 آیتیں پڑھی، تفسیر کو جاننا ہو تو مصنف ابن ابی شیبہ میں پڑھ لیجیے، کبھی موقع ملے گا تو میں بتاؤں گا۔ 4 آیتیں پڑھی، صرف 2 آیتیں نہیں، 4 آیتیں پڑھی موت سے متعلق۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو اختلاف دیکھا صحابہ میں، نبی کی موت پر اختلاف ہوا، لیکن جب قرآن کی آیتیں پڑھ دی، وما محمد الا رسول کل اور انک میت وان میتون کل نفس ذائقۃ الموت،
اور دوسری آیات جو ہیں ان آیتوں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد سارے صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ اللہ کے نبی مر چکے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ نبی مرے نہیں ہے، بھائی نبی مرے نہیں، نبی پر موت طاری ہو چکی، قبر میں زندہ ہے لیکن برزخی زندگی ہے، ہمارا عقیدہ ہے، تو یہ اجماع ہے یا نہیں؟ اب اگر کوئی آدمی اس راستے میں کوئی رو رہا اٹکاتا ہے تو وہ ہمیشہ اختلاف میں رہے گا، وہ صحابہ کا منہج ہٹ جائے گا، وہ 73 میں 72 والی جماعت میں جائے گا، یاد رکھیے۔ جس پر صحابہ کا اجماع کا ابو بکر صدیق خلیفہ، اب اگر کوئی کہے کہ ابو بکر صدیق کی خلافت حق نہیں ہے، وہ صحابہ کے اجماع کا منکر ہے، وہ 72 جو جماعت گمراہ ناری جماعت ہے اس میں چلا جائے گا، نہیں ہے۔ قرآن کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا کس زمانے میں بھائی؟ 7 قیرتوں پر جس طرح سے نازل ہوا تھا سیم سے حضرت ابو بکر صدیق نے جمع کیا، سارے صحابہ متفق ہوئے کہ نہیں؟ لیکن جب اسلام کے فتوحات جب بہت زیادہ بڑھ گئے اور 7 قیرت پڑھنا مشکل ہو گیا تو حضرت عثمان بن عفان نے ایک قیرت پہ ایک حرف پر لوگوں کو متفق کیا، بقیہ جو قرات تھی اس کو جو ہے دفن کر دیا، جلا دیا، جیسا کہ بخاری وغیرہ میں روایت ہے۔ جلانے کا مطلب ان کے حروف کو جلایا بھائی، قرآن کو نہیں جلایا، الٹا مت سمجھیے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک قیرت پر حضرت عثمان نے جمع کی، سارے صحابہ تکبیر، جنازے میں تکبیرات 4 بھی ہے، 5 بھی ہے، 6 بھی ہے، یہ حدیثیں بے شمار ہے، اگر احکام الجنائز کبھی جنازے کے مسائل رکھے علماء شاید بیان کریں گے، لیکن صحابہ کا اجماع ہوا 4 تکبیر کا ہے نا؟ ہم 4 سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب اگر کوئی کہے کہ 4 صحیح نہیں ہے، صحابہ کے اجماع کا منکر ہے، وہ جہنمی ہوگا، جہنم کے راستے پر ہوگا۔ تو حضرت ابن حبان نے فرمایا کہ جن مسائل پر صحابہ کا اجماع تھا اگر کوئی اس پر چلے گا تو وہ جماعت حقہ ہے، ایک جماعت جو حق پر رہے گی اس میں وہ داخل ہے۔ لیکن صحابہ کے بعد، سبحان اللہ، دیکھیے ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، صحابہ کے بعد جماعت کس کو کہا جائے گا؟ اس کو لکھ لیجئے، نہ ہو تو کاپی میں لکھ لیجئے، چھوٹا سا طالب علم ہو۔ صحابہ کے بعد جو کہا جماعت کو لازم پکڑو، جس پر میرے صحابہ کو لازم پکڑو، جماعت سے کیا مراد؟ امام ابن حبان نے کہا جماعت سے مراد یاد رکھیے ہم قوم الاجماع، لا الہ کہتے ہیں والجماعت بعد اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم، یاد رکھیے اجتمع فیہم الدین والعلم والعقل۔ صحابہ کے بعد جماعت اس کو کہا جائے گا جس میں 3 صفتیں ہوں، 3 خوبیاں۔ نمبر 1 اس کے اندر دین ہو، دین کا مطلب کیا ہو؟ دین کا علم ہو، یعنی ایمان بھی ہو، احسان بھی ہو، اخلاص بھی ہو، شریعت کا علم بھی ہو، عمل بھی ہو اور اخلاص بھی ہو، علم بھی ہو اور عمل بھی ہو اور اخلاص ہو، یہ ہے بات صحابہ کے بعد علم ہو۔ اس لیے کہ علم اور عمل کی کمی سے جہنم میں لوگ جائیں گے، دین علم بھی ہو اور عقل سے مراد صحابہ کا فہم۔ جہنم میں جائیں گے تو کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ آگے چلیے، 2 صحیح حدیثیں کبھی آپس میں نہیں ٹکرا سکتی، اس جملے کو نقل کیجیے، اعلان کر دیا، امام شافعی نے چیلنج کیا، میرا چیلنج ہے، امام شافعی نے کہا کوئی مائی کلام کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو ایسی 2 حدیثیں لائیں کہ دونوں صحیح بھی ہو اور آپس میں ٹکراتی بھی ہو۔ یہ امام شافعی کا قول، رسالہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں، کوئی نہیں لا سکتا 2 حدیثیں جو دونوں سند کے اعتبار سے صحیح بھی ہوں اور ٹکراتی بھی ہوں۔ 2 صحیح حدیثوں میں کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ کس نے دعویٰ کیا؟ امام شافعی نے، امام ابن حبان نے اور دیگر محدثین نے کہا یا تو ایک ناسخ ہوگی تو ایک منسوخ ہوگی۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع کیا لیکن بعد میں اجازت دی، واضح۔ پہلی دفعہ جو بھی پکی ہوئی چیز ہوتی تھی اس سے وضو کرنا پڑتا تھا، آگ پر جو بھی آگ کو جس چیز نے چھو لیا تو وضو کرنا ضروری ہوتا تھا، معلوم ہے نا؟ لیکن کیا آخر الامرین الی رسول اللہ ترک الوضوء من مسدنا، ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی میں یہ آپ کا آخری عمل یہ تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو نہیں کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں 2 صحیح حدیثیں دونوں صحیح بھی ہوں اور آپس میں ٹکراتی بھی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو ایک ناسخ ہوگی ایک منسوخ ہوگی، ایک مطلق ہوگی ایک مقید ہوگی، ایک عام ہوگی ایک خاص ہوگی، یعنی اس طرح سے بہت ساری روایتیں ہیں۔ 2 صحیح حدیثیں آپس میں نہیں ٹکرا سکتی، یہ چیلنج ہے امام شافعی کا چیلنج ہے۔ اور وہ حدیث جو مشہور ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، وہ حدیث بعد مثال یہ کہ آپ نے کیا فرمایا؟ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، فإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، میرے بعد اختلاف ہوگا، وہ نبی کے زمانے اختلاف نہیں تھا کیونکہ قرآن سنت پر تھے، تو قرآن سنت سے ہٹے تو اختلاف ہوا۔ آج مسجد تقویٰ میں فجر کی نماز میں امام صاحب نے نہیں کل عصر میں امام صاحب نے یہی روایت پڑھی تھی کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی گمراہ یہی ہے۔ جب 2 چیزوں کو چھوڑ دیا اختلاف ہوا، آپ نے فرمایا میرے بعد بہت اختلاف ہوگا، لیکن اختلاف سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فعلیکم بسنتی، جی اس کے بعد آگے بڑھیے، سنت الراشدین المہدیین، گویا کہ سنت اور خلفاء راشدین پر ہے کہ اختلاف سے بچے گا۔ آگے چلیے، وہ جو حدیث ہے کیا حوض کوثر سے لوگوں کو محروم کر دیا جائے گا، کیا مطلب ہے اس کا؟ کون لوگ ہوں گے؟ وہ مسلمان ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیوں حوض کوثر سے محروم؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے طریقے سے کٹ گئے تھے، بدعات کو پیدا کیا، سنی خوش نصیب کو باغ و بہار ہے اور بدبخت بدعتی کو جہنم کی مار ہے۔
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت کو چھوڑا اور کہا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضُ. اللہ ملمانی کی تحقیق روایت صحیح ہے. قرآن و سنت دنیا میں تمہارے ساتھ ہے تو قرآن و سنت کی بنیاد پر متفق رہو گے تو قرآن و سنت حوض کوثر پر بھی قرآن و سنت حاضر ہوں گے. اور آپ فرماتے ہیں وَإِنِّي سَائِلُكُمْ حِينَ تَرِدُونَ عَلَيَّ الْحَوْضُ. میں تم سے سوال کروں گا کیف تخلفون فیہما، کیسے تم نے اس پر عمل کیا. دیکھ رہا ہوں کہ وقت جو ہے آخری ہو گیا اور آپ لوگوں کو وضو بھی کرنا ہے اور موضوع آپ حضرات ہمیں دیتے ہیں اور افسوس یہ کہ میں موضوع مکمل نہیں کر پاتا، اس لیے آپ لوگ مجھے معاف کر دیجئے. اللہ تعالیٰ جزا خیر دے. الحمدللہ میں نے تقریباً ختم کر دیا. یہ حدیث سن لیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویرضی لکم ویکرہ لکم. اللہ اپنی تین چیزوں سے راضی ہوتا ہے، تین چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. تین چیزوں سے راضی کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اگر تین چیز کا کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے، جنت سے بڑی. یرضی لکم تعبدوا ولا تشركوا به شيئا. اس کے بعد نہیں یرضی لکم تعبدوا ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تفرق مت پیدا کرو. یعنی اللہ کی رسی صحابہ کے منہج کو تھام لو. اور آگے وان تناصحوا والله امركم. جو تمہارا امیر ہے اور حاکم ہے اس کے خلاف بغاوت مت کرو. حاکم اور امیر کے خلاف بغاوت مت کرو اگر وہ کھلا ہوا کفر نہیں کرتا. خوارج کے پاس نماز نہیں تھی، روزے نہیں تھے. بھائی معبد الجہنی غیلان دمشقی کے قدریہ تقدیر کا انکار کیا انہوں نے. یہ کتنی بڑی عبادت گزار تھے، عبادت کرتے کرتے گھٹے پڑ چکے تھے ان کے، بڑے عبادت گزار تھے، لیکن صحابہ اس کے منہج سے ہٹنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. عبد الرحمن بن ملجم ملعون جس نے حضرت علی کو قتل کیا، اتنا بڑا قاری تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے مسیح نبی کے قریب کیا بنایا تھا؟ گھر بنایا تھا اور عراق بھیجا تھا قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اختلاف سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمی بھی ہیں تو ہم قرآن و سنت پر متفق ہو جائیں، عقیدے میں بھی، عبادات میں بھی، اخلاق میں بھی، معاملات میں بھی کتاب و سنت اصول کو لائیں اور ہر چیز میں صحابہ کے منہج کو رکھیں. اسے سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اگر تم کو سر بھی کھجلانا ہو تو اس میں بھی صحابہ کا طریقہ اختیار کریں. ان استطاعت الا تحك راسك الا ملء اطرافه. سر کھجلانا ہو تو تلاش یہ بھی دلیل بھی تم کو قرآن سنت میں ملے گی. پیشاب کرنے کا طریقہ بھی ملے گا، تھوکنے کا طریقہ بھی ملے گا. جو تھوکے گا قیامت کے دن تھوک کیا ہوگا؟ اس کے چہرے کے سامنے ہوگا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں تمام چیزوں کے مسائل موجود ہیں اور اس سلسلے میں الحمدللہ میں نے تقریباً اپنے موضوع کو مکمل کر دیا. بعض علمی باتیں تھی، وقت کی کمی کے باعث میں نہیں پیش کر سکتا کیونکہ آپ لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آپ کو اللہ کے فضل سے علماء اور دعات اور بڑے بڑے مشائخ بھی آتے ہیں اور ایک مجلس میں تمام مسائل کا احاطہ کرنا مشکل ہے. لیکن چونکہ آپ نے موضوع دیا اس لیے میں نے اس کو امانت سمجھ کر کے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر تمام باتیں نہیں سمجھ میں آئی ہوں گی تو کچھ نہ کچھ تو ضرور سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کتاب و سنت پر جمع فرمائے اور اللہ اس جماعت میں شامل فرمائے جو قیامت تک حق پر رہیں گے، جن کو حدیث میں طائفہ منصورہ کہا گیا ہے یا غربا کہا گیا. غربا کا مطلب یعنی النزاع من الخبائر، یعنی جن کا سماج اور معاشرے میں کوئی اعتبار نہیں ہوتا، لوگوں کو اجنبی سمجھتے، ان کا طریقہ نیا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ محبوب ہوتے ہیں. فطوبى للغرباء. اللہ تعالیٰ ہمیں ان غربا والی جماعت میں شامل فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروا انه غفور رحيم.